اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار بن کر بکھر جائیں گے، اور تم لوگ تین گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے۔ بس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی، اور دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، کیا خستہ حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، اور تیسرا گروہ ہر کار خیر میں آگے رہنے والوں کا، وہ اس روز بھی آگے آگے ہوں گے، وہی مقرب بارگاہ ہیں، عیش و سرور کے باغوں میں ایک بڑی جماعت پہلوں سے اور قلیل تعداد پچھلوں سے، اور پلنگوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے ان پر آمنے سامنے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، یعنی کسی چیز کا ٹوٹ پھوٹ جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا، اور قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہوگی کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ رب العالمین خالق کائنات اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پھر انہیں اکٹھا کر دے گا، اور ایک جگہ پر ساری مخلوق کو اکٹھا کرنے کے بعد خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، اے میری مخلوق بتاؤ، آج تم نے اپنی آنکھوں سے ہر چیز کا مشاہدہ کر لیا ہے، ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، بتاؤ میرے وعدے سچے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، آج وہ دیکھ لیں کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اور فرمایا کہ تین گروہ ہوں گے، تین جماعتیں ہوں گی، ایک دائیں ہاتھ والوں کی، ایک بائیں ہاتھ والوں کی، اور ایک جماعت جو ان دونوں سے آگے رہنے والی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قیامت کے دن بھی وہ ان دونوں سے آگے ہوں گے، اور میری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ مقام حاصل کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کی تابعداری میں اور اس کی بندگی میں گزار دی، اس کی رضا کے لیے وہ جیتے رہے۔ تو فرمایا ان کو قیامت کے دن اتنا بڑا انعام دیا جائے گا کہ انہیں رب کا قرب خاص حاصل کرا دیا جائے گا، وہ رب کے قرب خاص میں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا دوسرا مقام ان کو فی جنات النعیم، انہیں جنت نعیم عطا کی جائے گی، ایسی جنت عطا کی جائے گی، فرمایا جہاں پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ایسے پلنگ ہوں گے کہ جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، ان پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے یہ ہے ہمارا انعام جو ہم نے اللہ کی بندگی کی، اس کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان انعامات سے سرفراز فرمایا۔ تو جنت کے اندر بھی وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا اس لیے ہمیں یہ انعام ملا ہے، کوئی ہم پر احسان نہیں کیا گیا، نہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کریں گے اے میرے پاک پروردگار، یہ تو تیرا فضل ہے، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں بندگی عطا فرمائی، اور پھر ہمیں اس بندگی کے دائرے کے اندر رہنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے ہی ہم تیری بندگی کر سکے، اور آج اتنا بڑا رتبہ اور مقام حاصل کیا کہ اے اللہ تو نے ہمیں جنت نعیم عطا فرمائی ہے۔ دوستان ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بارہا مرتبہ اعلانات فرمائے ہیں اپنی مقدس کتاب میں کہ میرے راستے پر چلنے والے کو یہ انعام دیا جائے گا، میرے راستے پر چلنے والے کو یہ انعام دیا جائے گا، میری تابعداری کرنے والوں کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو جب ہم دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں جہاں پر دو مقام ہوں، ایک طرف سے ہمیں 1 روپیہ نفع ملے،
ایک طرف سے 2 روپے نفع ملے تو ہم 2 روپے کی طرف جاتے ہیں، 1 روپیہ کبھی نہیں لیتے، اور زیادہ سے زیادہ بچت والے معاملے کی طرف جاتے ہیں، منافع والے معاملے کی طرف جاتے ہیں۔ تو آخرت کے اندر جو معاملہ ہے یہ بھی اسی طرح ہے، جو آج نیکیاں اکٹھا کرے گا اسے ہی قیامت کے دن یہ سرخروئی حاصل ہوگی۔ اس سرفرازی سے صرف اسے میسر کیا جائے گا، صرف اسے سرفراز کیا جائے گا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرے گا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ناکامی کا کوئی سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی میں ہماری بھلائی ہے، اس کی تابعداری میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا